قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب، جوا، بت پرستی، یہ تمام سب کام شیطان کے کام ہیں اور ان سے بچتے رہنا۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی بیان ہے کہ اے رسول، یہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کہہ دینا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور نہ کہ فقط ہم نے قرآن سے لینا ہے، ہم نے شریعت کو، ہم نے اہل بیت سے بھی، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ہمارا اساس ہے، تو ہمیں احادیث کی جانب بھی رخ کرنا ہے کہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شراب تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر مزید امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ شراب میں فساد اور برائی ہے۔ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل میں فتور پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ عقل کو زائل کر دیتی ہے شراب، عقل میں فتور پیدا کرتی ہے، انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ عقل کی کیا اہمیت ہے، عقل کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے عقل کتنی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دے کر ہمیں جانوروں سے جدا کر دیا۔ نہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، دیکھیں ہم بھی سوتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، ہم بھی، ہمارے اندر بھی غضب کی قوت ہے، جانوروں میں بھی یہ غضب و قہر کی قوت پائی جاتی ہے، ہم میں بھی شہوت ہے، ہم میں بھی حرص و لالچ ہے، جانوروں میں بھی یہ قوتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہماری ان تمام قوتوں کی لگام عقل کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر عقل ہی ڈگمگا جائے تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ انسان کی ویلیو ہی اس لیے ہے کہ اس کو عقل اللہ نے دی ہے۔ اب یہ عقل کس وجہ سے ڈگمگا رہی ہے، یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے۔ عقل اگر اس لیے ڈگمگا رہی ہے کہ انسان نے شراب پی تو اس کی عقل باقی نہیں رہی، تو وہ شراب حرام ہے، کیونکہ عقل ہی ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ جب شراب نے آ کر اس عقل کو مار دیا، فوت کر دیا، تو اب تمام برائیوں کی جڑ شراب ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ انسان فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ امام کا قول جو ہے، امام مزید کیا فرما رہے ہیں، شروع سے ہم لوگ اس روایت کو لیتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ شراب میں فساد اور برائی ہے، شرابی کی عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، شراب اسے خدا کے انکار پر مجبور کرتی ہے، اللہ اکبر، اور رسول اللہ پر اور خداوند عالم پر جھوٹ بولنے پر اکساتی ہے۔ انسان قتل و غارت، فتنہ و فساد جیسی برائیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بچے یا دیوانے پر احکامات لاگو نہیں کرتا، لیکن عزیزان وہ شخص کہ جو شرابی تو نہیں ہے لیکن اسے حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، پاس نہیں رکھتا، اسے ماں بہن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دل آزاری کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، طعنہ کشی کرتا ہے، تو ایسا شخص اس شرابی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور یہ دونوں اشخاص اسلام کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔